نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. میراث سے متعلق جو خرابیاں ہیں اس پر بات چل رہی تھی. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا تو آج ہی اس کو معاف کرا لے. جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا تو آج ہی اس کو معاف کرا لے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، بلکہ اس دن یہ ہوگا کہ اگر ظالم کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اس میں اپنے بھائی پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے بقدر نیکیاں مظلوم بھائی کو دے دی جائیں گی، اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ اس ظالم کے برابر، ظلم کے برابر اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ غایت ادب میں یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے مفلس کی جو تعریف بیان کی وہ یہی تعریف بیان فرمائی کہ ایک آدمی میدان حشر میں آئے گا، نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہوگا، لوگوں کے حقوق کو ضائع کیا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی اور وہاں پر پورا پورا انصاف ہوگا. وہاں پر کسی کا دھونس دباؤ، کسی کی دھمکی وہاں کوئی کام نہیں کرے گی. اللہ کی عدالت میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا. وہ اپنے حق کا مطالبہ لے کر آ جائے گا کہ اگر اس نے تو میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. آج لوگ عبادات کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں کوتاہی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بہنوں کی میراث نہیں دیتے، میراث کی تقسیم نہیں کرتے، سب کچھ کرتے ہیں. اب یہ بوجھ جو اپنی قبر میں ساتھ لے گیا تو کل وہ ورثہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، اللہ کی عدالت میں. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ نیکیاں تو بہت لایا تھا، بڑے حج کیے، بڑے عمرے کیے، بہت صدقہ خیرات کیا، سب کچھ کیا، نیکیاں تو لایا، لیکن وہ جن کے حق ضائع کر کے آیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک وہ حق ہے جو اللہ کا بندوں کے ذمہ ہے اور ایک وہ حق ہے جو بندوں کا بندوں کے ذمہ ہے. تو جو اللہ کا حق بندوں کے ذمہ ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہوگا، چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ حق جو بندوں کا بندوں کے ذمہ ہے اس میں اگر کوتاہی ہوگی، اس میں کسی پر زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. قیامت کے دن اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اور وہاں بدلہ دلوانے کی صورت کیا ہوگی؟ وہاں یہی صورت ہوگی، نیکیاں ہوں گی.
تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا جو مفلس شخص ہے یہ آیا تو اس حال میں کہ بہت نیکیاں لے کر آیا، لیکن لوگوں پر ظلم کر کے آیا، حقوق کو غصب کر کے آیا۔ اب وہ سب اللہ کی عدالت میں جمع ہوں گے اپنے حق کا مطالبہ لے کر۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں ان اہل حقوق کے اندر بانٹ دی جائیں۔ فرشتے اس کی نیکیوں کو بانٹ دیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ اہل حقوق پھر بھی باقی ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ آپ کیا کریں، اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئیں اور اہل حقوق تو اب بھی باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کے جو گناہ ہیں بقدر اس کی زیادتی کے اس پر ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص یہ ہے کہ آیا تو تھا بہت ساری نیکیوں کا ذخیرہ لے کر، لیکن اب میدان حشر میں اس حالت میں کھڑا ہے کہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو سلجھا لینا چاہیے، اپنے معاملات کو، مسائل کو حل کر لینا چاہیے، اس بوجھ کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ بھئی جس کا جو دینا ہے دے دو، لینا ہے تو لے لو، لیکن معاملات کو صاف کرو۔ فرماتے کسی شخص کے انتقال کے بعد اوپر ذکر کیے گئے 4 حقوق میں سے 3 حقوق ادا کرنے کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی میراث تقسیم کی جائے۔ یعنی 3 حق کیا ہیں کہ اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام اس کے ترکے میں سے کیا جائے، پھر اسی طرح سے اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو قرض ادا کیا جائے، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پر 1/3 حصے میں وصیت پر عمل کیا جائے۔ اب اس کے بعد جو مال بچتا ہے جلد از جلد اسے ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس میں عافیت بھی ہے اور اس میں راحت بھی ہے، کیونکہ وہ جو محبت ہے نا، رشتوں کا جو تقدس ہے اور محبت ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جتنا اسے ٹالتے ہیں اتنا دلوں کے اندر بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے اچھا یہ بھائی ہے نا، ہمارا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہم پہ ظلم کیا ہوا ہے۔ پھر ان کی اولادیں جوان ہونے لگتی ہیں، پھر وہ لڑائی اولادوں کے اندر منتقل ہونے لگتی ہے، طعن و تشنیع دیے جاتے ہیں۔ تو جتنا جلدی عافیت اسی کے اندر ہے کہ جتنا جلدی ہو اس میراث کے ترکے کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر لیا جائے، اور جس کا جو حق ہے، جو حصہ ہے، اس کو دے دیا جائے۔ کیونکہ اس وقت مرنے والے کا صدمہ دل میں ہوتا ہے، جب کسی کا انتقال ہوا ہے تو غم جو ہے نا، غم اور صدمے کی کیفیت تازہ تازہ ہے، دل ابھی اندر سے نرم ہے۔ اس وقت بیٹھ کر جو معاملات سلجھا لیے، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مال کی محبت، چیزوں کی محبت، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، دل کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور دلوں کے اندر سختی آتی چلی جاتی ہے بجائے نرمی کے، اور اس سختی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی غصب کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جس وقت مرنے والا دنیا سے گیا اس کا جو صدمہ دل کو لگا تو ابھی دل اس کا نرم ہے، تو جب دل نرم ہے تو تقسیم کا معاملہ بھی آسان ہے۔ لیکن اگر اس وقت میں میراث تقسیم نہ کی جائے تو جتنی دیر ہوتی رہے گی اتنی ہی اس میں الجھنیں اور دشواریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، جتنا تاخیر ہوگی اتنا الجھنیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ دست و گریبان ہو جاتے ہیں، مقدمے بازیاں ہو جاتی ہیں، عدالتوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، قریب کے رشتے آپس میں عدالتوں میں کھڑے ہیں، پولیس میں رپورٹیں ہو رہی ہیں، پولیس کے مقدمات بن رہے ہیں، FIR کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ساری خرابی کس وجہ سے؟ تاخیر کرنے کی وجہ سے، دیر کرنے کی وجہ سے۔ اور حالانکہ دیر کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، یا تو دیر اس لیے ہے کہ اس کو ٹال رہا ہے، یا دیر اس لیے ہے کہ نیت نہیں ہے کسی کو دینے کی، بس ٹال کر اس کو، تاکہ جو کچھ میرے قبضے کے اندر آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ الجھنیں اور دشواریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی،
یہاں تک کہ لڑائی جھگڑوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کیونکہ جو مرنے والے کا صدمہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کی محبت دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ تمام خرابیوں کی یہ جڑ ہے، تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور پھر ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اب یہ زمانہ تو میڈیا کا زمانہ ہے نا، اور کمیونیکیشن کے جو ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ آج بہت تیز ہیں، کہ ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے میں لمحوں کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ یہ نیتوں کی جب خرابی آتی ہے اور دلوں کے اندر جب فساد آتا ہے، دل جب سخت ہو جاتے ہیں، دنیا کی محبت اور مال کی محبت غالب ہو جاتی ہے، پھر نوبت یہاں تک آتی ہے، ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جی پوری فیملی کو زہر دے کے مار دیا گیا، کس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہے ہمارے قبضے میں آ جائے، یہ زمین بھی، یہ مکان بھی، یہ کاروبار بھی۔ یعنی اخباروں کے اندر یہ خبریں چھپتی ہیں، میڈیا پر یہ خبریں چلتی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ دنیا کی محبت دل کے اندر تھی، اپنے پیاروں کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ پھر ایسا مال لے کر کیا کرے گا؟ اور جب پکڑے جاتے ہیں نا، کیونکہ جرم ایسا ہوتا ہے کہ جرم چھپتا نہیں ہے، اور وہ جرم اس مجرم تک پہنچا دیتا ہے۔ جب پولیس تفتیش کرتی ہے تو اس کے جو سراغ ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہی حال ہوتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ جس مال کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا۔ پچھلے دنوں جو لاہور میں واقعہ ہوا، اتنا بڑا ڈاکٹر جس کی بڑی لیبارٹری، بڑا ہاسپٹل، اور بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ باپ مرے گا تو میراث ملے گی، اور باپ مرے گا تو جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ کوئی ماڈل تھی، کوئی اداکارہ تھی، اور باپ نہیں چاہتا تھا کہ خاندانی آدمی، شریف آدمی کیسے سوچ سکتا ہے کہ ایک ماڈل کے ساتھ اس کا بیٹا شادی کر لے، لیکن باپ کو راستے سے صاف کر دی، بالآخر پکڑا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اب کیا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، کیونکہ جرم کبھی چھپا نہیں رہتا، جرم ہمیشہ ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت انسان کو اتنا اندھا کر دیتی ہے، اور موت کو انسان بھولتا چلا جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کو بھولتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ غصب کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ جب آدمی کسی کے بچوں کے منہ سے لقمہ چھینے گا، کیونکہ جو انسان کا ہے اس کی اولاد کا ہے نا، تو وہ شخص گویا کہ اس کے بچوں کے منہ سے لقمہ چھین رہا ہے، ان کا رزق چھین رہا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ میری اولاد کے کام آئے گا، تو وہ رزق اس کی اولاد تک پہنچنے والا نہیں ہے، وہ لقمہ ان کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، اس سے پہلے کہیں وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر مکافات عمل ہوتا ہے کہ وہ چیز اسی طرح سے ضائع ہو جاتی ہے جس راستے سے لی جاتی ہے، جس مقصد کے لیے لی جاتی ہے، وہ مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا، اور پھر پشیمانی اور ندامت الگ ہوتی ہے، پچھتاوا الگ ہوتا ہے کہ لیا بھی تھا، اتنا جرم بھی کیا، سب کچھ کیا، فائدہ بھی کچھ نہیں ملا، زندگی کا چین چلا جاتا ہے، سکون چلا جاتا ہے، محبتیں ذبح ہو جاتی ہیں۔ تو ساری خرابی کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کہ باہم اختلافات بڑھنے لگتے ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے میراث کو تقسیم کر لینا چاہیے، میراث کو تقسیم کر لینا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد ایک سوئی کے برابر مال بھی تمام ورثہ حصے دار اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک اگر سوئی بھی ہے نا، اس میں بھی سارے شریک ہیں۔ اب مشترکہ طور پہ ہر آدمی کا اپنا حصہ ہے، اگر وہ اپنے حصے سے زیادہ اس جگہ کو استعمال کر رہا ہے، یا اس کاروبار سے نفع لے رہا ہے، یا اپنے اوپر زیادہ وہ خرچ کر رہا ہے،
تو بھائی وہ کس زمرے کے اندر خرچ کر رہا ہے؟ وہ تو مخروض ہو رہا ہے نا، گنہگار ہو رہا ہے۔ اس لیے جتنا جلد ممکن ہو سکے اس میراث کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے کہ ایک سوئی بھی اگر ہے نا، سوئی اب بظاہر لگتا ہے نا معمولی سی چیز ہے، لیکن سارے حصے دار اس کے اندر بھی شریک ہیں۔ جیسے پہلے اس دن میں مثال عرض کر رہا تھا کہ ایک اللہ والے کسی بزرگ سے ملنے کے لیے گئے، جب وہ پہنچے تو ان پر سکرات کی کیفیت تھی، ان کی موجودگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے فوراً وہ جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کو گل کر دیا اور اپنے پاس سے پیسے نکال کر دیے کہ جاؤ بھائی تیل لے کر آؤ۔ جب تیل لائے اس تیل کے اندر چراغ جلایا اور کہا کہ یہ جو چراغ میں تیل جل رہا تھا، یہ چراغ جو جل رہا تھا، یہ مرنے والے کی وراثت ہے، اب یہ اس کا ترکہ ہے، اب اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کا وقت ہے، چراغ جلا کر اپنا سرکاری کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ کو گل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین، میرے آنے سے پہلے تو یہ چراغ جل رہا تھا، میں آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا۔ فرمایا کہ چراغ جو ہے بیت المال کا ہے اور میں اس چراغ سے سرکاری کام کو انجام دے رہا تھا، جو سرکاری کام میرے ذمہ ہے اس سے میں اس کو انجام دے رہا تھا۔ اب جب تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو تو ہم تو ذاتی باتیں کریں گے نا، اب اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں، اب اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف خدا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو خوف دل میں آتا ہے نا تو پھر ایک ایک چیز کے اندر انسان احتیاط کرتا ہے کہ کہاں کس چیز کو مجھے استعمال کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، کس پر میرا حق ہے اور کس پر میرا حق نہیں ہے۔ اور آج کا زمانہ تو وہ زمانہ ہے کہ آج تو دین سے دوری ہے۔ آج لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، مفتیان کرام سے جا کر نہیں پوچھتے کہ جی باپ کا انتقال ہو گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وراثت کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، آج لوگ نہیں پوچھتے۔ اور پھر جتنا عرصہ ان چیزوں کو برتتے چلے جاتے ہیں، استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی گردن پر گناہوں کا بوجھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، نہ معلوم انجام کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو سب کی مشترک چیزیں ہیں نا۔ اب اس مشترک چیزوں کو جب تک تقسیم نہ کیا جائے اس وقت تک اس کا تعین نہیں ہو سکتا کہ کس کا کیا حصہ ہے، کس کا کون سا حصہ ہے، کون نقد لیتا ہے، کون جائیداد میں سے لیتا ہے، کون کاروبار میں سے لیتا ہے، کیا چیز ہے، کچھ نہیں معلوم، بس ایک برت رہے، استعمال کر رہے۔ تو اس لیے حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک سوئی کے برابر مال میں بھی تمام ورثہ حصے دار اور شریک ہو جاتے ہیں، اور ان سب کی رضامندی کے بغیر میراث کا مال اور اس کا استعمال کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سب کی رضامندی، اور رضامندی بھی کون سی؟ دل سے رضامندی، دل سے، اوپر خالی زبان سے نہیں، دل سے۔ اور دل کا حال کون جانتا ہے؟ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ اس لیے ممکن ہے کہ بھئی اجازت لی بھائی نے بہن سے، تو بہن نے کہا ہاں ٹھیک ہے چلو کر لو، کوئی بات نہیں۔ اب اس نے اوپر سے تو اجازت دے دی لیکن دل سے خوش نہیں ہے، تو یہ اجازت کیسے قابل قبول ہوگی؟ کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں زخمی کیا گیا فجر کی نماز میں، اور وہ ابو لولو فیروز نامی جو غلام تھا، آتش پرست تھا، مجوسی تھا، ایران کا تھا، اس نے جب وار کیا اور جب حضرت عمر نے دیکھا کہ زخم بہت گہرا ہے، پورا اندر سے پیٹ کاٹ دیا، تو کہا کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ، ام المومنین کے پاس، اور جا کر یہ کہو کہ حجرہ عائشہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام فرما ہے، اس میں اگر میری قبر کی جگہ مل جائے تو اگر آپ کی اجازت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور حضرت عمر کا یہ پیغام پہنچایا، تو
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ ایک شوہر ہے ایک باپ ہے، دونوں محرم ہیں، تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں اور میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر کی تدفین یہاں کر دی جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر اطلاع دے دی کہ ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ اب میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ دل کی خوشی کی بات کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ تیار کر کے پھر حجرے کے باہر رکھنا، پھر اجازت طلب کرنا، کیونکہ ممکن ہے کہ ابھی میں زندہ ہوں تو میری شخصیت کا کوئی اثر ہو کہ میں امیر المومنین ہوں، اس کا کوئی دباؤ ہو، شخصیت کا کوئی دباؤ ہو، اس وجہ سے اجازت دے دی ہو، تو انتقال کے بعد پوچھنا تاکہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اب کس بات کا دباؤ ہے۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا کہ جنازہ تیار کر کے حجرے کے باہر رکھا گیا اور پھر اجازت طلب کی گئی، پھر دوبارہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دی، اور اس کے بعد حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی۔ اور اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ ایک قبر کی جگہ حجرہ عائشہ میں باقی ہے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کا انتقال بھی مدینے میں ہوگا، اور وہ جو ایک جگہ خالی ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تو ہوگا، نبی کی حیثیت سے نہیں ہوگا کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت، اس کو وہ لے کر چلیں گے اور اس کے مطابق دین کا کام کریں گے، اللہ کی مخلوق تک اس پیغام کو پہنچائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک سوئی بھی اگر ہے نا، اس پر بھی سب ورثاء کا حق ہے، تو بغیر رضامندی کے، اور وہ رضامندی کون سی؟ دل کی خوشی کے ساتھ، کہ دل کی خوشی کے ساتھ اجازت دے، تو اس کے بغیر اس میراث کا جو استعمال ہے وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بالخصوص اگر ورثاء میں نابالغ بھی ہو، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ نابالغ کی اجازت کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا۔ نابالغ سے پوچھا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، شریعت کہتی ہے نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کا حصہ الگ کر دو، اور باقی بالغ ورثہ اگر اجازت دیتے ہیں تو اسے استعمال کر سکتے ہو، لیکن نابالغ کی اجازت کے باوجود بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اگر ورثہ میں نابالغ ہو تو پھر معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ نابالغ کی اجازت بھی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یتیموں کا مال کھانے کو پیٹ میں آگ بھرنے سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ جب تک وہ نابالغ ہے تو یتیم ہے، اور یتیم کا مال کھانا یا اس کو استعمال میں لانا، اس سے کوئی نفع اٹھانا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے دوزخ کی آگ کو پیٹ میں بھرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، جاہ کی محبت یا اللہ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرما، اپنے خوف سے آباد فرما، اپنی یاد سے آباد فرما، یا اللہ ہمیں سب کے حق کو ادا کرنے والا بنا، حق تلفیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی میں اگر کسی کا حق ضائع کیا، حق تلفی کی، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی تلافی کا ہمیں فکر عطا فرما، یا اللہ ہماری قبر کو اس بوجھ سے بچا لے، ہمارے حشر کو یا اللہ اس بوجھ سے بچا لے، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، آل اولاد کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی مدد کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما، اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، یا اللہ ہر کام میں آسانی کا معاملہ فرما، ہر قسم کے موانع سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی شاد و آباد فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔